بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا عنوان ہے پرستان کی شہزادی۔ یہ ایک داستان ہے جو اشرف صبوحی کی تحریر کردہ ہے۔ یہ بڑے خوبصورت اور دلچسپ انداز سے لکھی گئی ہے اور یہ ایک فرضی داستان ہے، ایک فرضی کہانی ہے جس کو پڑھتے ہوئے انسان کو لگتا ہے کہ وہ اسی ماحول میں جو ہے وہ سفر کر رہا ہے۔ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے جو کہ 1905 میں پیدا ہوئے اور 1919 میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے بہت ساری داستانیں لکھی۔ ان کے داستانوں کے مجموعے دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، سلمیٰ اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ اب آج کے اس سبق کو بھی دلی کی چند عجیب ہستیوں سے لیا گیا ہے اور اس میں انہوں نے اشرف صبوحی نے ایک سیدانی بی کا قصہ بیان کیا ہے اور جو کہ جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پرستان کی سیر کر کے آئی ہیں۔ کیونکہ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ یہ ایک فرضی اور دلچسپ جو ہے وہ کہانی ہے جو کہ سیدانی بی کی زبانی جو ہے اشرف صبوحی سنا رہے ہیں اور سیدانی بی کے متعلق کہ وہ ان کا خاندان جو ہے وہ مرہٹہ گردی میں ختم ہو گیا تھا، یعنی کہ دلی پر جب مرہٹوں نے حملہ کیا اور سب کچھ ختم کر دیا تو اس جنگ میں ان کا خاندان پورا مارا گیا، جو کہ وہ اکیلی رہ گئیں اور انہوں نے درزن کا پیشہ اختیار کیا۔ درزن جب وہ نوجوان تھی، جب وہ جوانی کی عمر میں تھی تب تو گزارا ہو گیا، لیکن بڑھاپے کی عمر میں آ کر ان کو سہارے کی ضرورت تھی، جو کہ ان کے پڑوس میں ایک گھرانے میں ان کو سر چھپانے کی جگہ مل گئی۔ اب یہ انا پرست تھیں اور انہوں نے مفت میں کھانا جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا اور ان کے بچوں کی تربیت کرتی تھی اور ان کو قرآن پاک پڑھاتی تھی اور ان کو رات کے وقت ان کو مزے کی کہانیاں سناتی تھی جن کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا تھا۔ اب انہوں نے یہ کہانی جو سنائی ہے یہ پرستان کی سیر کر کے وہ آئی ہیں۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ سیدانی بھی جو ہے وہ پلاؤ پکا رہی تھی کہ انہیں دروازے پر دستک ہوئی، ایک جن آیا تھا اور اس کے پاس ڈولی تھی۔ اس نے سیدانی بی کو آنے کے لیے کہا۔ سیدانی بی چونکہ کپڑے سینے میں ماہر تھی اور اس جن نے کہا کہ پرستان کے بادشاہ زمرد پری نے آپ کو کپڑے سینے کے لیے بلایا ہے اور اس کی بیٹی کی شادی ہے، لہٰذا سیدانی بی فوراً سے پہلے جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈولی میں بیٹھ گئی۔ اب ڈولی جو ہے وہ ہوا میں، پالکی جس کو بولا جاتا ہے، وہ ہوا میں اڑتی ہوئی پرستان جا پہنچی۔ پرستان میں انہوں نے بہت خوبصورت عجیب و غریب مناظر دیکھے، جو کہ جیسے کہ بہت خوبصورت ترین پریاں ادھر ادھر اڑتی ہوئی پھر رہی تھیں اور اٹکیلیاں کر رہی تھیں، ناچ رہی تھیں، گا رہی تھیں، پانی کے فوارے تھے، خوبصورت پھول تھے، درخت تھے۔ اب سیدانی بی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ کے پاس ہی ایک اس کی بیٹی 14-15 سال کی بیٹی موجود تھی جس کی وہ شادی کی تیاری کے لیے سیدانی بی کو بلا رہے تھے۔ اب بادشاہ جو زمرد پری نے سیدانی بی سے درخواست کی کہ وہ اس کی بیٹی کا جہیز جو ہے وہ ٹانک دے، سی دے اور ٹانک دے۔ سیدانی بی راضی ہو گئی اور سیدانی بی کی بہت زیادہ خاطر مدارت کی گئی۔ سیدانی بی کو بہت اچھے کھانے پیش کیے گئے۔ کھانے کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ایک بالش کے پودے تھے اور جو ان کو بتایا گیا کہ وہ زبان پر رکھیں، جس چیز کا ذائقہ محسوس کریں گے وہی ذائقہ ان کو
آئے گا. جس کھانے کے متعلق بھی سوچیں گی ویسا ہی کھانے کا ذائقہ ان کے منہ میں آئے گا. تو سیدانی بی نے جو ہے وہاں پر بڑی جلدی سے اپنا کام جو ہے وہ ختم کیا اور اپنے واپس آنے کے لیے اداس ہو گئی، ان سے اجازت مانگی. بادشاہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کو بہت سارا ہیرے جواہرات دیے جو کہ ان کی پالکی میں رکھے تھے. اور راستے میں سیدانی بی نے دیکھا، سیدانی بی نے سمجھا کہ یہ ہیرے جواہرات نہیں بلکہ ان کو ہیرے جواہرات کو پتھر سمجھا، پتھر کنکر سمجھا جو ان کو ایک ایک کر کے پھینک دیا. 2-4 جو ہے وہ ہیرے بچ گئے. جب انہوں نے گھر میں آ کر دیکھا تو یہ ہیرے تھے جس کا انہیں کافی پچھتاوا ہوا. اب جب وہ چلتے وقت پلاؤ پکا رہی تھی، جب آ کر انہوں نے دیکھا تو پلاؤ اسی طرح دم پر رکھی ہے اور دروازے کی کنڈی ایسے ہی ہل رہی تھی. لہٰذا یہ ایک فرضی کہانی ہے اور اس میں انہوں نے جو ہے بڑے خوبصورت دلکش انداز میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ انسان تصورات کی دنیا میں کھو جاتا ہے. اب یہ جو ہے دہلی کی چند عجیب ہستیاں یہ مجموعہ داستان ہے، یہ اس سے لیا گیا ہے سبق. اور اس کے سوالات سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا ہے؟ مشق کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لیسن ہے، جو سبق ہے اردو کا، وہ کس حد تک بچے نے ذہن نشین کیا ہے، اور اس سے آپ اپنی ذہنی صلاحیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب اگر جن لوگوں نے میری یہ کہانی سنی ہے، جو میری زبانی سنی ہے، وہ تقریباً یہ جواب دینے کے قابل ہوں گے. اگر آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا، اس کے بعد میں بھی بتاؤں گی کہ اس کا ان سوالات کے جوابات کیا ہوں گے. مثلا پہلا سوال ہے ہمارے پاس، سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ تو اس کا میں نے مختصراً خلاصہ جو بیان کیا ہے تو وہ یہی ہے، اس میں جواب یہی ہے کہ انہوں نے درزن کا پیشہ اختیار کیا تھا اپنی گزر اوقات کے لیے. دوسرا سوال ہمارے پاس ہے، میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟ جواب یہ ہے کہ انہیں ایک مفت میں ایک استانی مل گئی تھی ان کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے اور ان کی تربیت کرنے کے لیے. نمبر 3 پہ ہمارے پاس جو سوال ہے، پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ تو یہ بھی میں نے خلاصے میں بالکل مختصراً جب میں نے آپ کو یہ کہانی بتائی تو اس میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے کہ سیدانی بی جو ہے وہ پرستان کے بادشاہ زمرد پری کی بیٹی کا جہیز سینے اور ٹانکنے کے لیے گئی تھی، یعنی کہ اس کام کے لیے ان کو پرستان میں بلایا تھا. نمبر 4 پہ جو ہمارے پاس سوال ہے، بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا؟ یہ انتہائی مختصر اور یاد رہنے والا جواب ہے. اس کا نام تھا، بادشاہ بیگم کا اصلی نام زمرد پری تھا. نمبر 5 پہ جو سوال ہے، پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ تو پرستان کے جواب یہ ہے جی، پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ وہ بالشت بھر کے پودے تھے اور ان کو منہ میں رکھ کر جس کھانے کے متعلق سوچا جائے اسی کا ذائقہ آتا تھا. اس کے علاوہ اس مشقی کام میں ہمارے پاس کچھ MCQs بھی ہیں، بہتر ہوگا کہ ہم ان کو جلد از جلد جو ہے وہ میں ریوائز کر دوں. تو پرستان کے شہزادی کس مصنفہ کی تحریر ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا، اشرف صبوحی شروع میں نام لیا. قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے کیا کرتی تھی؟ کان پکڑتی، یعنی کہ اپنی شکست مانتی تھی. یعنی کہ سیدانی بی جو ہے وہ
درجن کے کام میں ماہر تھی۔ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلایا تھا کس کام کے لیے؟ بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے۔ سیدانی بی کو کھانے میں کیا سب سے زیادہ پسند تھا؟ وہ ہے جی بونٹ پلاؤ۔ اور بونٹ پلاؤ کیا ہوتا ہے؟ یہ سبز چنوں کا پلاؤ ہوتا ہے۔ پرستان میں پھلدار پودے کتنے بڑے تھے؟ بالشت بھر کے۔ پرستان سے سیدانی بی کو انعام میں کیا ملا تھا؟ جوہرات۔ اب یہاں پر ہمارے پاس ہے نمبر 4 پہ یہ محاورات، ان کا مطلب جاننا آپ لوگوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ آنکھیں کھلنا یعنی معلوم ہونا، بال بکا ہونا نقصان ہونا، کلیجے پر سانپ لوٹنا انتہائی دکھ کی حالت میں ہونا، اوسان خطا ہونا یعنی کہ ہوش جاتے رہنا، عقل جاتی رہنا یعنی کہ مدہوشی میں انسان مدہوشی کی حالت میں آ جائے۔ اب آپ کے پاس ہے جی کالم ہے مرہٹہ، اس کو ہم نے کالم A کو کالم B کے ساتھ ہم میچ کرنا ہے، جیسا کہ پہلے یہ ہم لائنوں سے بھی ایسے میچ کر سکتے ہیں۔ مرہٹہ گردی تباہی، میر صاحب خوش مزاج، انڈا شہزادی کانٹرا دیو، بکر گدا جو ہے وہ جن ہے، اور ہنر جو ہے وہ ہے دھاک۔ یہ متعلقہ الفاظ کے ساتھ ہم نے اس کو میچ کیا ہے۔ سوال نمبر 6 پہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ بھی MCQs ہیں، اور یہ 3 آپشن ہیں، ان میں سے 1 جو ہے وہ سلیکٹ ہوگا، اس کو اس پر ٹک لگا دیا گیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ قلعہ، محل، دربار، یہ 3 میں سے ہم نے ایک لفظ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ ایک وقت تھا کہ قلعہ میں سیدانی بی کا بڑا مقام تھا۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس آئے گا پھوٹو، کیونکہ پھوٹو سیدانی بی کو مغلانی کا پیشہ اختیار کرنا پڑا کیونکہ وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اس نے کہاروں سے کہا کم بختوں منہ سے کچھ تو پھوٹو۔ پرستان میں اسے جن لے کر گیا تھا، بادشاہ نے اسے جوہرات انعام میں دیے تھے۔ مجھے امید ہے کہ اس تمام انفارمیشن کے بعد آپ کو کہانی کا جو ہے وہ کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کا جو سٹرکچر ہے، اس کا خلاصہ ہے، وہ بھی ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ شکریہ۔